سورہ بقرہ آیت نمبر 72۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 20، بالکل آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے کسی ایک آدمی کو قتل کر دیا اور پھر تم اس کا خون ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنا تھا اس چیز کو جس کو تم چھپانا چاہتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ ٹچ کر دو، مار دو، چھو دو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کریں گے قیامت میں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ اپنی آیات تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لیا کرو یا تاکہ تم عقل رکھو۔ محترم سامعین کرام، یہ ان آیات میں بیان کردہ اب وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور جس کے ذبح کرنے میں انہوں نے لیت و لعل سے کام لیا، مختلف قسم کے سوالات کرتے رہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی چونکہ پہلے بھی بتا دیا تھا کہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ کوئی واقعہ بالکل اسی طریقے سے جیسا ہوا ویسے بیان کر دیا جائے، کبھی کس بات کو کہیں پر، کبھی کسی بات کو کہیں پر بیان کیا۔ جو بات جس طرح اللہ تبارک و تعالی سمجھتے ہیں یہ زیادہ اہمیت کے قابل ہے، اس کو پہلے بیان کر دیا، اور بعضوں کو بعد میں کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ اور چونکہ ذبح بقرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہلے بیان کیا، اب اس واقعے کو بعد میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات گزشتہ درس میں یہ بات ہو چکی کہ وہ جو ایک شخص تھا عامل، جس کا نام بیان کیا جاتا ہے، انتہائی مالدار، اب اس کے بھتیجوں نے یا جن لوگوں نے قتل کیا یہ اس کے کزن تھے، چچا زاد تھے، چچا زاد بھائیوں نے ان کو مار دیا، صرف دولت کی لالچ میں یا اس کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے چکر میں۔ محترم سامعین کرام، جب انہوں نے مارا تو مارنے کے بعد اب ظاہر ہے انہوں نے خود ہی مدعی تھے، تو انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کس نے مار دیا، فلاں نے مار دیا، لہذا دیت دلوائی جائے، اور اس طریقے سے یہ سارا کچھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس واقعہ کو ظاہر کرنا مقصود تھا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کہا کہ بھئی تم ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کوئی سی بھی گائے ذبح کر لیتے تو بات بن جاتی، لیکن انہوں نے اس کے اندر مختلف قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اور یہ آپ حضرات کو یہ بات بتا دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے اور اس طرح قیل و قال کرنے سے منع کیا ہے۔ اس سے کیا کیا؟ منع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ جب مثال کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری یعنی حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ حج کو فرض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ حج ہمارے اوپر ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں تمہاری بات کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ یہ تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ تو فرمایا کہ ایسی بات کرنا جس سے دوسری بھی تنگی کے اندر مبتلا ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے جتنی بات بتائی جائے اسی پر کیا کر لیا جائے، جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کر لیا جائے بس۔ تو اب یہاں پر یہ کہ ان کو گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور انہوں نے ایک سوالات لگا کے کس طرح ہونی چاہیے، کس کلر کی ہونی چاہیے، اور اس کی کیا ساری بیان کر دی۔ اب روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے گائے ان کو کہاں سے ملی، پھر گائے انہوں نے کیسے حاصل کی۔ اس بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، بڑا ہی متقی پرہیزگار تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے جناب علا کیا ترکے کے اندر ایک صرف گائے تھی اور ایک بچہ تھا، یعنی کہ اس کا اپنا ایک بیٹا تھا تو بس، اور اس کی ایک بیوی بس، اور اتنا کوئی سامان، لیکن تھا بڑا متقی پرہیزگار۔ اب کہتے ہیں کہ اس نے جناب علا وہ ترکہ پیچھے چھوڑا، تو اب یہ جو بچہ تھا یہ بھی اپنے والدین کا بڑا سعادت مند تھا، یہ بچہ بھی اپنے والدین کا بڑا سعادت مند تھا۔ اب چونکہ تفسیر کے اندر اس کی روایات کو یوں بیان کیا جاتا ہے، ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ گائے جناب علا وہ ملی تو وہ اس کے پاس آ گئے اور کہا کہ جناب علا تم کیا ہے، یہ گائے ہمیں بیچ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں جب تک جناب علا اپنے والدہ سے مشورہ نہ کر لوں تب تک میں نہیں بنا۔ انہوں نے کوئی 2 دینار کی بات کی، کیونکہ اس زمانے کے اندر اس طرح کی گائے تقریباً 3 دینار کی آ جایا کرتی تھی، 3 دینار کی۔ انہوں نے 2 نے کہا نہیں، والدہ راضی نہ ہوئیں، انہوں نے زیادہ دینے کی بات کی۔ پھر اس نے کہا جب تک میں والدہ سے مشورہ نہ کر لوں نہیں پوچھوں گا، یہاں تک کہ کرتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ گائے کیا کہتے ہیں اس قیمت میں فروخت کروں گا کہ جب تم مجھے اس کے برابر سونا دو گے، جب اس کے برابر سونا دو گے۔ یا جناب اعلیٰ کیا ہے، بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو چمڑا ہے اس کے اندر اشرفیاں یعنی سونے کے دینار بھر کر دو گے تو تب میں کیا ہے دوں گا۔ تو بہرحال یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یعنی کہ یتیم بچے کا ایک روزگار کہہ لیجئے یا اس کے زندگی کا بندوبست کہہ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ظاہر کرنا تھا، تو ان کو مطلوبہ گائے اسی کے پاس ہی کیا ہے ملی ہے، اسی کے پاس ملی۔ اور بھی تفسیر کے اندر کیا ہے واقعات آتے ہیں کہ قصہ مختصر یہی ہے کہ گائے ان کو صرف اسی بچے کے پاس ہی ملی، اور انہوں نے جناب اللہ پھر کیا ہے بہت زیادہ قیمت ادا کر کے اس گائے کو کیا ہے خریدا، اور خرید کر اس کو کیا کیا ہے ذبح کیا۔ یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نمبر 1 والدین کی اطاعت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آدمی کے عمر، رزق، صحت، عمر اور رزق میں کیا ہے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آدمی جناب اعلیٰ اس کا اولاد کو دینے کے لیے اگر سب سے بہترین کوئی چیز ہے تو وہ اپنی اولاد کو تقوی، طہارت اور اخلاقیات، اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے کوئی تحفہ نہیں۔ اگر انسان اپنی اولاد کو مال دے جائے تو مال تو کیا ہے ختم ہو جائے گا، کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے وہ سارا مال ختم ہی ہو جائے، درے کا درا رہ جائے یا کچھ ہو جائے،
تو اس لیے اگر انسان اپنی اولاد کو کیا ہے تقوی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور ان چیزوں کو دے دیا جائے نا، تو وہ انشاءاللہ عزیز مال نہیں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی طریقے سے کفالت کریں گے کہ انسان کے وہم و گمان اور اس کے تصور میں بھی کیا ہے نہیں آ سکتا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ جب یہ ان کا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے ان کے بیٹے بھی زیادہ تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کسی نے کہا کہ بھئی وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے، تو میں آپ کو فلاں جاگیر یا فلاں رقم اتنی میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے بچیوں کا یا بچوں کا یا ان کا کیا ہے وہ گزر بسر ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ جو بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے کس سے زبردستی ہتھیائے ہیں نا قبضہ کیا ہے اور یہ تم ان کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو یا بچیوں کو وہ صورت سکھا دی جو رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جناب علیہ رات کو جناب سورہ واقعہ پڑھے گا تو وہ کبھی بھی فاقے سے نہیں مرے گا، کبھی بھی اس پر فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ گویا کہ یہ آدمی کو غنا کرنے والی کیا ہے صورت ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اسباب کے درجے میں ہم نے اپنی دکانداری، اپنا کاروبار، تجارت اور وغیرہ ذالک بہت کچھ کر دیا، لیکن ہم نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے رجوع نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہی بات ہے کہ ہمارے رزق کے اندر کیا ہے برکت نہیں ہے، ہمارے رزق کے اندر کیا ہے برکت نہیں۔ ہمارے بزرگ یا ہم اپنی خواتین جب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ہم اپنے دادا جان دادی جان یا ان کو دیکھیں، صبح اٹھنا، تلاوت کرنا، نماز کے فوراً بعد ناشتہ تیار ہونا ان کا، اور انہوں نے اپنے کام کاج کے لیے نکل جانا، اور رات کو جناب اللہ انہوں نے مختلف اپنے یہی صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے اور صبح ہی رات کو جلدی ہی جناب اللہ شاہ کے فوراً بعد سو جانا، تو ان کی کتنی زندگی کے اندر سکون اور برکت تھی۔ تو یہ اپنے بچوں کو یہ دین، تقوی، اخلاقیات اس کے اوپر کیا ہے لگائیں، ٹھیک ہے نا۔ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا، رزق کا وعدہ آپ کا نہیں ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے دینا۔ تو خیر بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے، تو وہ ان کو یہ کیا کہتے ہیں اپنا میری، اب جناب اللہ وہ اس گائے کو جیسے کہ وہ کہا تھا ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو کیا کرو، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کے گائے کے کچھ حصے کو لے کر اس مردے کے ساتھ لگاؤ تو یہ کیا ہے تمہیں بتا دے گا۔ اب انہوں نے اللہ قرآن مجید میں صرف اتنا کہا کہ اس کے گائے کا کوئی گوشت کا ٹکڑا جناب لگایا جائے، یہ اس میں نہیں ہے کہ کون سا گوشت کا ٹکڑا، بعد نے کہا کہ دم کا حصہ لگایا، بعد نے کہا کہ زبان کا حصہ لگایا، بعد نے کہا دل کا حصہ لگایا، کوئی بھی حصہ لگایا جس کی وجہ سے وہ مردہ کیا ہے فوراً اٹھا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی جیسا کہ بلب جناب بند ہو تو ہم بٹن دبائیں تو بلب کیا ہے جل اٹھتا ہے، جیسے ہی لگانے کی دیر تھی وہ جناب مردہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر کہا کہ میرا قاتل فلاں شخص ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب چچا زاد بھائی تھا تو اس کا بتا دیا، یا بھتیجا تھا تو بتا دیا کہ اس نے جناب اللہ مجھے قتل کیا اور میرے مال لینے کے لیے، اور یہ بس وہ ایک آدھ منٹ کی گفتگو کی جس میں سب لوگوں نے جو ارد گرد جو لوگ موجود تھے انہوں نے سنا، اور بس اس نے یہ بات بیان کری قاتل کا بتا کر فوراً اسی وقت دوبارہ کیا ہے مر گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں اپنا مردے کا زندہ ہونا، یہ خالصتاً کیا ہے معجزات ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کیا ہے معجزہ ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ ایسے ہمارے کیا کہتے ہیں لاہور کے اندر کتنے ہی قصاب ہیں جو گائے کو ذبح کرتے ہیں، اور جناب اللہ وہ کتنے ہی، اگر یہ گائے کو ذبح کر کے گوشت کا مردے کے ساتھ لگانے سے زندہ ہونا ہوتا تو شاید آج تک پتہ نہیں کتنے مردے زندہ ہم کروا لیتے، ٹھیک ہے نا۔ ہزاروں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ایک بات، یہ تو ہر ایک میں نہیں۔ اسی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزہ ہے کہ پتھر کے اوپر لاٹھی مارو تو یہ پتھر کے اندر چشمے کیا ہیں جاری ہو جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں ہم میں سے ہر شخص کے کیا ہے لاٹھی رکھ سکتا ہے بھی ہے، پتھر بھی کتنے ہیں، اب ہم جتنے مرضی اس کے اوپر پتھر چھوڑ کے ہم ہتھوڑا بھی کیا ہے مارتے رہے تو سوائے پتھر کے ٹوٹنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے ہم نے ایک اور چیز کو بھی لوگوں کے سامنے کیا کر دی، واضح کر دی، وہ کیا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ہم نے بتا دیا کہ جس طریقے اس مردے کو ہم نے ایک کو زندہ کر کے دکھا دیا نا تمہارے سامنے،
ایسے ہی ہم قیامت کے دن مردوں کو بھی کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے۔ چونکہ لوگوں کا یہ بھی زندہ، یار پتہ نہیں کیسے زندہ ہو گئے، کیسے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اس کو بیان بھی کیا ہے، اور کئی حضرات کو، کئی انبیاء علیہ السلام کو یا اس طرح مشاہدہ بھی کیا ہے؟ کروایا، جیسا کہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم تیسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کی تیسرے پارے کے اندر جا کر پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، سورہ کہف کے اندر جناب اللہ واقعہ کیا ہے؟ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ہم جناب اعلیٰ وہ کیا ہے کہ تمہیں زندہ کر کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور ہم تمہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ بڑے ہی قادر ہے، بڑے ہی قادر ہے، ہر چیز پر کیا ہے؟ پوری کی پوری قدرت کیا ہے؟ رکھنے والے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم جناب اعلیٰ تمہاری عقل کے اندر یہ بات آ جائے، تم اس میں غور و فکر کر لو، تم سوچ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرنا چاہیں، جب کرنا چاہیں، جیسے کرنا چاہیں، جس طریقے سے کرنا چاہیں، وہ کیا ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کا جو روی کو بھی بیان کر دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے بھی زندہ کر سکتے تھے، اتنا وہ گائے کو ذبح کرنے کا کیوں لگایا؟ فرمایا کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو کوئی انسان جان نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہے، کس بات میں کتنی حکمت ہے۔ دوسرے نمبر پر اصل میں بنی اسرائیل کی اس بات کو سامنے لانے مقصود تھا کہ وہ کتنی جناب والا بیچ میں محکونی کرنے والے ہیں، یعنی کہ بیچ میں باتوں کے اندر سے جناب والا وہ کیا کہتے ہیں؟ نکتہ چینی کرنا یا اس میں سے نکالنا، اور اس طریقے سے ٹال مٹول اور ہیلے کرنا، یہ ان کو بیان کرنا مقصود ہے تاکہ تم اس طریقے سے کیا ہے؟ نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر کیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔